ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اپنے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو کچھ غلط فہمی ہے اسے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کے معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اور تمام حروفوں کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے صفات اور تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اگر ہم حروفوں کو ان کے مخارج سے ادا نہ کریں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر صفات کا خیال نہ کیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کی جو خوبصورتی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان کئی مقام پر آیا ہوا ہے، واللہ علیم۔ اگر کوئی شخص واللہ علیم پڑھتا ہے، یعنی علیم کو الف سے بدل کر پڑھتا ہے، عین کی جگہ الف پڑھتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑے خطا کرتا ہے۔ واللہ علیم، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، واللہ علیم، اللہ رب العالمین دردناک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی خطا ہے میرے دوستو۔ اسی طریقے سے اگر ہم صفات میں دیکھیں گے، اللہ اکبر، جبکہ صفات کا علم نہ رکھنے والا پڑھتا ہے اللہ اکبر۔ خوبصورتی میں کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے میرے دوستو، کیونکہ اللہ کے لام کو کہاں موٹا اور کہاں باریک پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو سوائے تجوید کے اور کہیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ عین اور الف میں کیا فرق ہے آپ سوائے تجوید کے اس چیز کو جان نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید کو سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تجوید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خوبصورت تلاوت کرنے والا بنا سکتی ہے۔ آواز ہی کو مزین کرنا تلاوت کو بہترین نہیں بنا سکتا، بلکہ آواز کے ساتھ ساتھ تمام حروفوں کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے کہیں ہماری تلاوت خوبصورت ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سوچیں کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک انسان خوش الحانی سے اس وقت تک تلاوت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تجوید کے قواعد کو نہ جانے۔ اگر دیکھا جائے تو علماء تجوید کے نزدیک قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، تو ہم کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو شخص تلاوت نہیں کر سکتا یا کوئی اور وجہ سے وہ قرآن مجید کو اس انداز سے نہیں پڑھ سکتا جس انداز سے اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ انسان مجبور شمار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایسے شخص سے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی محاسبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص صحیح سالم ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود اور ساری چیزیں مہیا ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کی تجوید کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا اور جان بوجھ کر کے غلط پڑھتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے یہاں گنہگار ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں
جہاں تک مناسب ہو سکے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں جس انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، تبھی جا کر کے کہیں ہم قرآن مجید کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ جواب مل گیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا ضروری نہیں۔ میرے دوستو، علماء تجوید کے نزدیک ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے، اور تجوید کا خیال کرتے ہوئے نہ پڑھنے والا علماء تجوید کے نزدیک گنہگار بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ ایک شخص اگر تجوید کا خیال نہ رکھے، حروفوں کو ان کے مخارج سے ادا نہ کرے تو کتنی بڑی خطائیں کرتا ہے اور خوبصورتی میں کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں اور مناسب ہو سکے اتنا علم ضرور حاصل کریں جس سے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھ سکیں۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر عربی نہیں بولی جاتی، ہم لوگ عربی حروف ادا کرنے میں خطائیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تو ضروری ہے کہ ہم تجوید کا علم حاصل کریں تاکہ ہمارے مخارج درست ہو سکیں اور ہم صفات کو اور تجوید کے احکام کو بھی سیکھ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے آواز میں مزین کریں، اور مزین کرنا ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ہم تجوید کا علم حاصل کریں۔